الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في مقام آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. حجر کے بھیس میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے روپ میں لا کل بشر کی بات کرو. سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدور کی بات کرو. زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں ساتھ سمندر نچوڑ لوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. میں اور مجال شعر رسالت مآب پر، میں اور مجال شعر رسالت مآب پر، شبنم دھری نہ جائے کف آفتاب پر. زبان جب بھی ثنائے رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں حدیث درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. اللہ پاک کا بے پناہ احسان، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں ہم پر. نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم روشن مسجد میں جمع ہے. اللہ پاک ان گھڑیوں کو ہمارے لیے سعادت والی بنا دے اور بخشش و مغفرت والی بنا دے. آج شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے، اور اس بابرکت مہینے کا ایک جمعہ ہم اور پائیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ رمضان کا ہوگا. یقیناً سب کے ذہن میں رمضان مہینے کی آمد کے حوالے سے یاد ہے، یاد کرا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. لیکن یہ جو بابرکت مہینہ ہے، جو پورا ایئر کا، جو پورے سال کا ہمارا ایک ٹریننگ منتھ ہے، جس کو اگر میں کہوں کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انتظام کہ ہفتہ کیسے گزرے، تو ایک جمعہ میں ایک پیغام ہوتا ہے کہ نیکسٹ منتھ تک ہم کیا کریں.
کیا ایسا کوئی پلاننگ ملتا ہے؟ تو یقیناً میں نے جو سورہ حشر کی آیت پڑھی ہے، اللہ پاک اسے فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور غور و فکر کرو کہ آنے والے کل کے لیے کیا کرنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، واپس پھر کہہ رہا ہے اللہ پاک ڈرو اللہ سے۔ اور اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے، جو دل میں ہے اسے وہ بھی پتہ ہے، جو ذہن و گمان میں اسے وہ بھی پتہ ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ جیسا گمان کرتا ہے ویسا پاتا ہے۔ تو ہم سوچے کہ اللہ کی رحمت ہم پر اب عنقریب آ رہی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے الگ الگ جمعہ میں، ہم نے ایک جمعہ شاید کبھی کسی وقت یہ ذکر کیا تھا، یا پھر رمضان میں ہم نے درس تفسیر میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم کا فرمان ہے، جو صبح یاسین شریف پڑھتا ہے تو شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، رات میں یاسین شریف پڑھتا ہے صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور اگر رات میں انتقال کر گیا تو اس کا درجہ شہیدوں میں ہوتا ہے۔ جو سورہ واقعہ گھر میں پڑھتا ہے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا، سورہ ملک شام کے وقت پڑھتا ہے، عشاء کے وقت پڑھتا ہے تو قبر میں روشنی اور عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ۔ ایسا بھی کوئی عمل ہے جو 7 ڈیز تک ہم کو سیکیور کرتا ہے، 10 ڈیز تک ہم کو محفوظ کرتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے سورۃ الکہف جو 15ویں پارے میں شروع ہو کر 16ویں پارے کی تیسری رکوع تک ختم ہو جاتا ہے، جو 15ویں پارے میں نصف کے بعد شروع ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ اس کی پہلی آیت ہے، اور آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہ سورہ کہف کی۔ نبی کریم نے فرمایا جو جمعہ کے دن یہ سورت پڑھتا ہے آنے والے ہفتے تک اللہ پاک اس کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گا، یا اس سے گناہ معاف ہوں۔ پھر اسی میں روایت ہے کہ اللہ پاک 10 دنوں تک اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تب یہ چیزیں ایک ہفتے تک ہے، کوئی ایک دن تک ہے، کوئی ایک رات تک ہے، لیکن وہ کون سا ایسا لمحہ ہے، وہ کون سا ایسا مرحلہ ہے جو بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈالنے والا ہو، جہنم سے دور کرنے والا ہو؟ تو فرمایا وہ مہینہ رمضان کا ہے۔ جو روحانی تربیت ہوں گی اس مہینے میں، تو اس مہینے میں آدمی اگر اس ماہ کی، اس کے لمحوں کی، ہر لحظہ، ہر مومنٹ، ہر سیکنڈ کا اگر قدر کر لے تو وہ 100% پروفٹ میں ہے، بینیفٹ میں ہے، سکسیس ہے، کامیاب ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں آج 1 مارچ ہے، ہر آدمی بولتا ہے 31 تک سب چیزیں دیکھ لینا ہے، پروفٹ اینڈ لاس۔ اکنامیکل ایئر نیکسٹ منتھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں عام المالی، 1 اپریل سے۔ جو بینکنگ نظام میں، بینکنگ سیکٹر میں ہے، جو یہ اکاؤنٹس وغیرہ کا زیادہ جانتے ہیں، بزنس مین ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو حاضرین، شب برات میں ہی سب چیزیں طے ہو چکی ہے، اور ہمیں کس طرح رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اب یہ غور کرنا ہے کہ شعبان کا مہینہ جو بیج ہم نے رجب میں بویا تھا، پانی ڈال کر، ذکر، عبادت، روزے رکھ کر، اب رمضان کے مہینے میں فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے نا۔ سپوز میں کرنٹ افیئرس سے اور جو معاملات ہوتے ہیں میں اس سے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ ریلیٹ کروں۔ ایک آدمی وہ ہے جو فصل آ گئی اور بولا جاؤں گا کاٹنے کے لیے،
اور وہ سوچا تھا کاٹوں گا اور بارش ہو گئی تو پیاز کی فصل کیا ہو گئی مجھے بتائیے، خراب ہو گئی۔ جیسے کہ آج اگر کچھ کپڑے باہر سوکھ رہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دھوپ میں رکھنے کی تھی بارش میں خراب ہوتی تھی، فجر کے بعد ہلکی ہلکی رم جھم آئی، بارش ہوئی، تو آدمی اگر سستی کرے تو غافل ہو جائے گا۔ کیا ایسی کوئی بات بتائی رسول اللہ نے؟ ہاں، آقا نے فرمایا، جبریل آئے، حضور منبر شریف پر پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا کہا آمین، پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعد جمعہ کے بعد خطبے کے؟ کیا آقا کبھی ہم نے آپ کو چڑھتے ہوئے اس طریقے سے آپ زینے پہ تشریف فرما ہو رہے، خود منبر پہ تشریف فرما ہو رہے اور آمین آمین کہہ رہے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور کہا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ہے، کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کی بخشش نہ کروا لی۔ تو میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کی قدر نہ کی۔ میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو۔ پھر یا رسول اللہ تیسری مرتبہ کیا ہے؟ تو فرمایا جبریل نے یا نبی اللہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پہ درود شریف نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث میں جو حدیث جبریل ہے اس میں دیکھیے آپ کہ رمضان کی قدر نہ کرے تو اس کے لیے بربادی ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان کی حدیث روایت کی ہے جس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہے، بڑی طویل حدیث ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے قبل کے جمعے میں آپ نے خطبہ استقبالیہ فرمایا کہ وہ آنے والا آ رہا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ تو روایت میں آتا ہے آنے والا آ رہا ہے سن کے کچھ صحابہ پلٹ کے دیکھنے لگے مسجد کے باہر، حضور نے فرمایا وہ رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال کیجیے، وہ سایہ فگن ہوگا، رحمتیں لے کر آئیں گا، کہیں تم اس کی ناقدری نہ کرو۔ تو ذہن میں آ سکتا ہے رمضان کے مہینے میں کوئی ناقدری کرے؟ تو مفسرین اہل اللہ نے لکھا ہے ہاں بے شک اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ شفیق اور رحم دل ماں باپ ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ مشفق ماں ہوتی ہے، لیکن ماں کے لاڑ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے بگڑتے بھی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ شفقت والا ہے، نرمی والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ ہے کہ دیگر اور دنوں میں نفل ادا کرے تو نفل ہے، رمضان میں نفل ادا کرے تو فرض کے اتنا ثواب، اور رمضان کے مہینے میں ایک فرض کی ادائیگی 70 فرض کے برابر۔ آپ بولیں گے واہ 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 واہ، لیکن آپ روزوں کی بے قدری کرے، ہم تم تراویح کی نہ قدری کرے، ہم تم ذکر و عبادت سے محروم رہے، اس لیے کہ ہم پلاننگ تو کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اور دنوں میں دکان 8 گھنٹے کھلی تھی، 10 گھنٹے کھلی تھی، ابھی بزنس صرف 4 گھنٹے رہے گا، بہت اچھی بات ہے، اب وقت زیادہ مل گیا، لیکن جو 4 گھنٹے آپ شاپ اپنی دکان بزنس ملازمت رکھیں، اس کے علاوہ جو 4 گھنٹے تھے آپ کے، وہ 4 گھنٹے کیا ہے؟ تو یہی تو سوچا تھا نا ہم نے، تلاوت کریں گے، تیاری ہوں گی، افطار کی تیاری ہے، پھر رات میں قیام اللیل کا اہتمام ہے تو تھوڑا قیلولہ کریں گے، لیکن وہ 4 گھنٹے بیٹھے، سب مل کے بیٹھے اور وہ پانچویں کی غیبت کر رہے، وہ 4 گھنٹوں میں صرف موبائل استعمال ہو رہا، وہ 4 گھنٹوں میں بولے ابھی یہ کوئی تو بھی نئی سیریز آئی ہوئی ٹرکی کی، پوری سیریز کمپلیٹ کریں گے، کوئی تو بھی سیریل آیا ہے، خواتین بولے چلو پوری سیریل دیکھیں گے، تو کیا ہوا؟ یہ ناقدری ہوئی نا۔ تو اب نظر صرف ثواب پر ہے، لیکن یہ بھی سوچے کہ کوئی ایک گناہ کرے اس کا وبال اور اس کا عذاب بھی اتنا ہے۔
تو ہم یہ غور کریں کہ اس مہینے کا اتنا اہتمام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، 4 چیزوں کی تم اس میں کثرت کرو۔ فرمایا 2 چیزوں کا تعلق ذکر سے اور 2 چیز کا تعلق دعا سے۔ یہ حدیث میں آقا نے فرمایا، جو حضرت سلمان فارسی کی بھی روایت ہے، حضرت حمام کی بھی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نمبر 1، آپ رمضان میں ہم تم یہ کثرت کرے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی رمضان میں کثرت ہو۔ حدیث سن چکے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر من الجہاد، جہاد سے افضل یہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بخاری شریف اور دیگر حدیثی کتابوں میں آیا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب بندے کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے اور جب گناہوں کا پلہ بھاری ہو کر جب یہ ہوگا کہ بندہ گنہگار ہے اور اب اس کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ جہنم میں چلا جائے، لیکن جو ایک پلہ ہلکا ہو کر اوپر چلا گیا تھا، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اللہ کے اس ذکر کو رکھ دیا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تمام گناہوں پر بھاری ہو جائیں گا یہ، اور وزنی ہوگا اور کافی ہو جائے گا یہ اللہ کا ذکر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک پلڑے میں پورے کائنات کو، پورے گیلیکسی کو، زمین اور آسمان کو رکھ دے، اور ایک پلڑے میں ذکر کو رکھے تو یہ ذکر بھاری ہے تمام کائنات سے۔ تو ذکر کی فضیلت اتنی ہے، یقیناً اس ذکر کے لیے آپ تسبیح پکڑ لیجئے، آپ انگلی کے پوروں پہ پڑھیے، آپ الیکٹرانک کاؤنٹر مشین ہے وہ پڑھیے، آپ موبائل میں بھی ایپ آتا ہے اس کا، موبائل میں پڑھیے، آپ پڑھیے۔ آپ بولیں گے مجھے دکھلاوا نہیں کرنا ہے، تسبیح لے کے لوگ بولیں گے دیکھو تسبیح لے کے پڑھتے بیٹا، تو بھی جو اللہ والے پیران عظام آتے ان کے پاس بھی تسبیح ہوتی، تو دکھلاوا کر رہے کیا؟ حدیث میں آتا ہے باب الذکر میں آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنا کرتے رہو لوگ تمہیں پاگل کہیں، دیوانہ کرے، پاگل تو نہیں ہو گیا، تسبیح چھوٹتی نہیں اس کے ہاتھ سے۔ ہاں وہ دنیا کے پاگل ہوں گے، یہ اللہ کا پاگل ہے، وہ دنیا کے دیوانے ہوں گے، یہ اللہ کا دیوانہ ہے، اللہ کے ذکر کا دیوانہ ہے۔ تو سب ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ہم اس کا بھی ٹائم ٹیبل بنائیں کہ مجھے دن بھر میں کتنی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بے شک اللہ کے یہاں گنتی نہیں ہوتی، لیکن ایک ٹائم مینجمنٹ کے لیے ہے کہ نہیں بہت ضروری ہے۔ میں جب کالج میں ماڈریٹر لیکچر لیتا ہوں تو بچے مجھے کوشچن کرتے ہیں، سر 3 گھنٹے کا پیپر ہے، ٹائم مینجمنٹ بتائیے آپ۔ ایک بچوں کا یہ بھی کوشچن ہوتا ہے، تو پوچھتا ہوں کتنے کوشچن ہے اور کتنے گھنٹے ہے اور کتنے منٹ ہے، اس کو ڈیوائیڈ کر کے فرسٹ کوشچن اتنے منٹ میں ہونا چاہیے، سیکنڈ کوشچن اتنے منٹ ہو گیا، آپ اتنے کور ہونا چاہیے، لاسٹ کوشچن ختم ہونے پر آپ کو 15 سے 20 منٹ آپ کے پیپر آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ تو کہا سر لاسٹ کے 20 منٹ میں کیا کریں؟ سپلیمنٹ اٹیچ کریں، لاسٹ میں فل ان دا بلینک، جو بھی کوشچن سے آپ نے چھوڑا یاد نہیں آیا تھا اس کو کور کرنا ہے، پورا پیپر پھر سے ری چیک کرے، ورنہ باہر ایگزام ہال کے نکلنا تھا، ارے وہ کوشچن کا فیل نہیں کیا تھا میں نے، افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ مبارکباد، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج 10th کا ایگزام فرسٹ پیپر ہے، آج 12th کا ایگزام بھی چڑھ رہا ہے، اللہ پاک بچوں کو خوب درجات اور اعلیٰ درجات سے کامیابی نصیب فرمائے۔ پڑھیں گے تو بڑھیں گے، تو ذکر بھی کریں گے تو بڑھیں گے۔ تو کیا فرمایا آقا نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، اور پھر دوسرا ذکر کیا فرمایا آقا نے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ پاک سے مغفرت طلب کرے، استغفار کی کثرت کرے۔ حضور نے فرمایا یہ رمضان میں 2 ذکر کثرت سے کرے۔ پھر فرمایا 2 اور چیز کیا ہے؟
تو نمبر ایک چیز یہ ہے جو بطور دعا ہے، اللہ سے طلب کرے، اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا طلبگار ہوں. یہ رمضان میں اللہ سے طلب کرے. اور اللہ سے پناہ مانگے جہنم کے بارے میں، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم سے ہماری حفاظت فرما. تو یہ دو چیزیں کثرت، چار چیزیں ہو گئی، افضل الذکر، استغفار، اور پھر یہ تیسری چیز جو ہے اللہ سے جنت طلب کرے اور جہنم سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں آئے، جہنم سے بچنے کی حفاظت کرے. اور اس کے علاوہ پھر عبادات ہے، ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے، اسی طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں کمی کرتا ہے، اللہ پاک اسے جہنم سے دور کر کے جنت میں ڈال دیتا ہے. اب اس حدیث سے اشارت سے ملتا ہے اگر کوئی مینیجر ہے تو اس کے پاس جتنے بھی ورکرز ہیں ان پہ کمی کرے. کوئی عہدیدار ہے تو جتنے بھی ملازم ہیں ان کے ساتھ کمی کرے. کوئی باس ہے تو اپنے جتنے بھی لیبر ہیں ان کے ساتھ رمضان کے مہینے میں کمی کرے. تو جو بھی شخص ایسا ہے جو بڑا ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، وہ ان کے لیے رمضان کے مہینے میں سہولت دے، نرمی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو نرمی اپنے ماتحت کے ساتھ کرنا ہے. اور زور کس پہ ڈالنا ہے؟ طاقت کس پہ لگانا ہے؟ اپنے نفس کے اوپر. اور دنوں میں خوب کھاتا تھا، اب جو ہے روزہ رکھنا ہے. اور دنوں میں خوب سوتا تھا، اب راتوں میں جگنا ہے. اور دنوں میں اس کی بولتا تھا، اب خدا کی بولنا ہے. اب طاقت نفس پر لگانا ہے. اور جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں قرآن کی تلاوت ہو. میں خاص طور سے ایک پیغام دیتا ہوں آج کے جمعہ میں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی ہم ذکر کریں گے. ٹائم ٹیبل بنائیں ہم. میں پوچھتا ہوں نا آپ لوگوں سے، میں بھی سفر کرتا ہوں، آپ بھی سفر کرتے ہیں. اگر ہم کو کہیں جانے کے لیے 3 دن کا سفر ہو، سیم ڈے ریٹرن ہے تو نو پرابلم، ہم بدن کے کپڑوں سے جاتے آتے ہیں. لیکن معلوم ہوا کہ سیکنڈ ڈے بھی ہے، تھرڈ ڈے بھی ہے، پورا ویک ہمارا کہیں جانا ہے، بائی فلائٹ جا رہے ہیں، ہم بائی ٹرین جا رہے ہیں، بائی بس جا رہے ہیں، بائی روڈ جا رہے ہیں. بیگ ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، صبح کا کیا انتظام، دوپہر کا کیا انتظام، شام کا کیا انتظام، رات کیسے گزاریں گے. اے سی میں جا رہے تو اے سی میں سب مل جائے گا، وہاں ہوٹل پہ جا رہے تو ہوٹل میں سب ہے. پھر بھی ایک بلینکٹ ہونا کہیں نہ کہیں کیا ہوتا، بچھانے کے لیے، اوڑھنے کے لیے پورا انتظام کرتے ہیں. سفر کا انتظام ہے. تو حاضرین، ایک کمپلیٹلی ایک مقدس جرنی، ایک اسپرٹ، ایک روحانی جو جرنی، روحانی سفر ہمارا رمضان کا ہے. اس کے لیے کیا نظام ہے ہمارے پاس، کیا ٹائم ٹیبل ہے، کیا نظام الاوقات ہے، کیا ٹائم مینجمنٹ ہے، یہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. کیا فرمایا آقا نے؟ اولہ رحمہ، اس کا پہلے 10 دن رحمت کے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور درمیانی 10 دن مغفرت کے، وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَعِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے. سمجھ لیے 10 دن کا یہ پیکیج دیا ہوا ہے. یہ 10 دن میں ہم کیا کریں گے؟ پہلا دن رحمت کا ہے، پہلا عشرہ. تو کیسے اللہ کی بارگاہ سے رحمت بٹورنا ہے وہ غور کریں. افطاری کروا کر، اپنی زکاتیں ادا کر کے، رقمیں خرچ کر کے، تلاوت کر کے، کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. صحابہ کرام سے پوچھا گیا آپ رمضان کے لیے کیا اہتمام فرماتے؟ تو صحابہ کرام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے وہ رمضان کی مکمل تیاری شعبان میں شروع کر دیتے. ہمارے یہاں، تمہارے یہاں یہ معمول ہے ہم زکوٰۃ رمضان میں دیتے. صحابہ سے پوچھتے کہ آپ زکوٰۃ کب دیتے؟ تو فرمایا ہم شعبان میں زکوٰۃ دے دیتے. تو کہا کس لیے شعبان میں زکوٰۃ دیتے؟ تو کہا رمضان کی تیاری، غریبوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے رمضان کی تیاری، وہ راشن کا انتظام، کیونکہ ان کو ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے، اپنے کھیتی میں، اپنے دکانوں میں وقت کم دینا ہے، تو کمائی کم ہوں گی، نیکیوں کی کمائی زیادہ ہوں گی. بظاہر کمائی کم ہوں گی
تو تمام اخراجات کی تیاری کے لیے وہ شعبان میں ہی اہتمام کرتے۔ اب آپ بولیں گے مولانا میں نے لاسٹ ایئر تو رمضان میں نے دیا تھا زکوٰۃ، تو کیا میں ابھی دے سکتا ہوں؟ آپ ارادہ کر لیجئے، آپ ایک ایوریج نکالے اپنی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، اتنا اماؤنٹ آپ نکال دیجئے، ذہن میں رمضان کا رکھیے اور ابھی سے دینا شروع کر دیجئے۔ آپ دیتے دیتے اگر رمضان کے بعد بھی ہو تو آپ دے سکتے، کیونکہ آپ نے اس رقم کو علیحدہ کر دیا، ایک اس کا مکمل ارادہ کر لیا، آپ نے اس رقم کو الگ کر دیا۔ اور زکوٰۃ فرائض اسلام میں سے ایک ہے، اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام میں 82 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ نماز کے بعد اگر ذکر کسی چیز کا آیا ہے تو ذکر کا ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ مفلس کا حق ہے، یہ غریب و محتاجوں کا حق ہے۔ تو جہاں ہم محتاج اور مفلسوں کا حق ادا کر رہے ہیں وہاں حکم خداوندی کی بھی ادائیگی ہے۔ جو کہتے کہ میں دیکھوں گا اور ابھی نہیں ہے، خواتین کے پاس سونا اتنا ہے لیکن رقم موجود نہیں ہے، تو فقہائے کرام بتاتے ہیں وہ سونے میں سے کوئی زکوٰۃ کے اعتبار سے جو چیز چھوٹی کوئی چیز ٹوٹ سکتی ہے اس کو توڑ کے زکوٰۃ ادا کرے، لیکن زکوٰۃ دے اور مستحقین تک پہنچائے۔ بے شک ہمارے کمیونٹی میں، ہماری قوم میں اس کے تعلق سے بیداری ہے، لیکن ایک چیز غور کرے، زکوٰۃ مستحق تک پہنچے، زکوٰۃ مستحق تک پہنچے، معلوم کر کے دے کون اس کا حقدار ہے۔ بولے آج سمجھ میں نہیں آتا، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، کیسے سمجھ میں آئے کیا ہے؟ ہمارے محلوں میں بہت سارے لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، بچوں کی فیس کے معاملات ہے، دواخانوں کی دوائیوں کے معاملات ہے، رقموں کے معاملات ہے۔ آدمی مالدار تھا لیکن قرض اتنا ہے کہ مالداری نہیں رہی، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی آپ زکوٰۃ دیں، بالکل شریعت میں اجازت ہے۔ رشتہ داروں میں فرمایا گیا، کہا گیا، فقہا نے بتایا کہ رشتہ دار میں کوئی ایسا ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ بول کر دیں گے تو شرمائیں گا، تحفہ بول کر دے اس کو، لیکن مستحق ہو۔ اللہ کے واسطے اس طرف توجہ دے۔ بہت سارے لوگوں نے دھندا بنا لیا، کرپٹڈ لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے، بظاہر لباس دکھ رہا ہے، زکوٰۃ مسلم غریبوں کو دینا ہے، مؤلفۃ بین قلوبہم کا قرآن میں حکم ہے، لیکن وہ پہلے حکم تھا۔ اب جو ہے غریب مفلس مسلم کو دینا ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ آپ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ ہاں دیجئے، غیروں کو بھی دینا ہے، لیکن زکوٰۃ جو ادائیگی اللہ کی طرف سے، آپ مدد کیجئے، آپ ہمارے برادران وطن اور غیر مسلم بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ چیریٹی جو دینا ہے وہ صرف مسلم تک پہنچے، حقدار تک پہنچے، اور اس میں فرمایا سب سے پہلے رشتہ داروں میں پہنچے۔ اللہ مبارک کرے ان لوگوں کو جو ماشاءاللہ اپنے خاندان میں جو اس طریقے سے نظام چلاتے ہیں، بچوں کی فیس بھرتے ہیں، دواؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تم بھی پلان کرے، نظام بنائے، کہاں دینا ہے۔ اگر آپ کو علم میں کمی ہو ہم سے پوچھیے، انشاءاللہ ہم اس کے مصرف بتائیں گے، کہاں خرچ کر سکتے، کون مستحق ہے ہمارے علاقے میں۔ لوگ آپس میں نہیں بتاتے لیکن ہمارے پاس آ کر بتاتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے اس طریقے سے مدد ہو سکے گی۔ اس کا اہتمام کیجیے، ابھی سے ہی اہتمام کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، یاد کرنے کا اہتمام، ترجمہ پڑھنے کا اہتمام، گھر میں نظام بنائیے، بیٹھ کر لے کے بیٹھیے رمضان کے دنوں میں خواتین کے ساتھ۔ یقیناً خواتین الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو جو ہے وہ حاکم بنایا ہے عورتوں پر، تو اس کا مطلب آپ دیکھیے حدیث سے یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی برتنا ہے، سحری کے انتظام میں، افطاری کے انتظام میں، کھانے کے انتظام میں
پھر تلاوت بھی کرنا ہے، ان کو ذکر بھی کرنا ہے، تو ایسا کوئی انتظام ہو کہ ان کی بھی ذکر ہو، ان کا بھی ذکر ہو، وہ بھی عبادت کر سکے۔ تراویح خواتین کے لیے بھی ہے، سنت موقدہ ہے تراویح، عورتوں کے لیے معاف نہیں ہے۔ خواتین بھی جو بالکل استعداد رکھتی ہے انہیں بھی کھڑے رہ کر تراویح 20 رکعت پڑھنا ہے۔ جو آدمی مصروف ہو گیا کام میں ہے، ادھر ادھر ہے، کچھ ہے، بولے میری دکان ہی 10 بجے بند ہوتی، تو بھائی مینیج کرو نا، آپ عشاء سے پہلے مینیج کرو آپ۔ اور اگر کسی وجہ سے ایسا ہی وقت ہے آپ کا کہ آپ 10 بجے واپس لوٹ رہے ہیں، تو دیکھیے 10:30 کی تراویح کہاں پر ہے، 10:30 بجے بھی نہیں ہوا، آپ 11 بجے آئے، تراویح سب ختم ہو گئی۔ اب خود انفرادی طور پر آپ تراویح پڑھیں گے 20 رکعت اپنی، لیکن معاف نہیں ہے۔ تو یہ پورا اہتمام، نظام، ٹائم ٹیبل ابھی سے بنا کے رکھیے۔ ماشاءاللہ ہم دیکھیں دکانوں پر لگا رہتا ہے، رمضان میں ٹائم ہمارا یہ رہے گا، اوپننگ ٹائم، کلوزنگ ٹائم، ملاقات کا یہ وقت رہے گا، دکان کا وقت یہ رہے گا، آفس کا وقت یہ رہے گا۔ یہ پورا نظام الاوقات یقیناً ہمیں بنانا چاہیے، گھر میں بھی بنائیں، بچوں کے ساتھ بات کریں، ٹائم مینیج کریں، اس لیے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ پورا مہینہ ہم کو اہتمام کے ساتھ، عبادت کے ساتھ گزرنا چاہیے، غفلت کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے، اس لیے کہ غفلت کے ساتھ گزاریں گے تو نبی اکرم نے فرمایا جو اس میں رحمتوں سے محروم ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، اب وہ رحمت نہیں پائے گا۔ اللہ ہمیں برکت والا بنائے اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے اور اسے صحیح طریقے سے اس کی قدر کر کے اسے گزارنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائے، صفحے درود صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی یا شفیع الورى سلام سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی لک روحی فدا سلام علیک یا شفیع الورى سلام لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی جد علینا بغوثنا الجلی جد علینا بغوثنا الجلی جد غوث الورى سلام علیک آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی یا حبیبی یا رسول اللہ دکھ برے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں
بھیک دو لالو کا صدقہ یا نبی یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے کسوں کا سلام کہنا، نہیں ہے کوئی بجز تمہارے ہمارا اتنا پیام کہنا. جگہ مدینے میں وہ عطا ہو تمہارے روضے کا سامنا ہو، وہی پہ رہنے کی آرزو ہے، وہی کا ہم کو غلام کہنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.